يا رب يسألك الخلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی شخص کو کسی جماعت کا امیر بنایا، حالانکہ اسی جماعت میں اس شخص سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان بردار لوگ موجود تھے، تو بنانے والے نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور جماعت مسلمین سے خیانت کا ارتکاب کیا۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ قرآن کریم میں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو لوٹاؤ۔ چنانچہ کسی شخص کو امیر بنانا یا آج کل کی اصطلاح کے مطابق کسی کو مینڈیٹ دینا، کسی کو ووٹ دینا، یہ بھی ایک امانت ہے، بلکہ قومی امانت ہے، اور اس امانت کو بھی اپنے اہل یعنی مستحق تک لوٹانا یہ میرے اور آپ کا بنیادی فرض ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستحق کون ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے اس روایت کو دوبارہ سنیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے اگر کسی شخص کو کسی جماعت کا امیر بنایا کہ اسلام اس کو مینڈیٹ اس کو دیا، اسلام حکمران مقرر کیا، اللہ تعالیٰ کہ جس شخص کو امیر بنایا گیا اس سے زیادہ نیک لوگ اسی قوم میں جماعت میں موجود تھے، تو بنانے والے نے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول اور پوری جماعت مسلمین سے خیانت کا ارتکاب کیا۔ تو یہ روایت آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ کسی کو ووٹ دینے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بردار ہو اور اس کے دل میں اللہ جل جلالہ کا خوف ہو۔ دو مزید شرائط بھی قرآن کریم ہی سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے جب عہدہ دینا چاہا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو وزارت خزانہ کے لیے پیش کیا، تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے یہی بات رکھی کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزانوں پر، دولت پر مقرر فرما دیجئے، کیونکہ میرے اندر دو صفات ہیں، انی حفیظ، میں حفاظت کرنے والا ہوں، نگہبان ہوں، علیم، اور میں علم بھی رکھنے والا ہوں۔ اس آیت سے دو مزید شرائط معلوم ہوتی ہیں کہ جس شخص کو آپ ووٹ دیتے ہوں تو اس کے اندر یہ دو صفات ہونی چاہیے کہ وہ نگہبان ہو، امانت دار ہو، حفاظت کرنے والا ہو، قوم کی امانت میں خیانت نہ کرے، اور دوسری شرط یہ ہے علیم، کہ وہ علم رکھنے والا ہو۔ چنانچہ آج کل قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہیں، اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بالعموم قانون سازیاں ہوتی ہیں ملک اور قوم کے حق میں۔ تو جس شخص کو آپ نے ووٹ دینا ہو تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر ویژن بھی ہے یا نہیں، سوچ ہے یا نہیں، ملک اور قوم کے حق میں وہ فیصلے اور قانون سازیاں کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ اس آیت اور آج جو روایت ہم نے پڑھی، ان دونوں کو ملا لیجئے تو تین شرائط معلوم ہوتی ہیں کہ ووٹ دینے سے پہلے تین چیزیں دیکھ لیجئے۔ پہلی چیز یہ کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، دوسری چیز یہ کہ وہ امانت دار، دیانتدار اور حفاظت کرنے والا ہو، اور تیسری چیز یہ کہ وہ علم رکھنے والا یعنی ویژن رکھنے والا ہو۔ اور ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، چونکہ یہ پارٹیوں کا دور ہے اور کوئی بھی پارٹی مجموعی طور پر فیصلہ کرتی ہے، تو یہ تین شرائط جہاں امیدوار میں انفرادی طور پر آپ نے دیکھنی ہے، وہاں اس کی پارٹی کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس پارٹی کا منشور کیا ہے، اس میں یہ تین شرائط ہیں یا نہیں، اور وہ پارٹی مجموعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، امانت، دیانت
اور ویژن اور سوچ رکھنے میں کس حد تک اس معیار پر پورا اترتی ہے، تو یہ تین چیزیں دیکھ کر مجھے اور آپ کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔